السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں اور یہ ہے پیارا وظیفہ. تو آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، وظیفہ پوچھ سکتے ہیں. آج ویسے بھی وظیفے کا دن تو اپنی جگہ پر روزی ہوگا، لیکن آج تھیلیسیمیا کا ڈے بھی ہے، تو یہاں پر آج کچھ تھیلیسیمیا پر بھی بات ہوگی. مہمان بھی آئے ہوئے، لیکن آپ سب سے پہلے وظیفہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، میں بات کرتی، مجھے پوچھنا تھا کہ میرے نا گھر کے بہت برے حالات ہیں نا. پہلے مطلب قرضے مانگنے تک کی نوبت آ گئی ہے، اور میرے شوہر کا کام بھی نہیں ہے. پہلے تھا بھی 8 مہینے ہو گئے، کام پہ بھی نہیں ہے وہ. تو کوئی وظیفہ کچھ بتا دیں تو پڑھ سکوں. میری ہمیشہ سے یہی دعا رہی ہے کہ نا اللہ پاک کسی کا محتاج نہ رکھے. اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میرے شوہر قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں. پہلے رکشا چلاتے تھے، ابھی تو رکشا بھی نہیں ہے. کچھ کیجیے ڈاکٹر صاحب، بتائیے کچھ وظیفہ وغیرہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پریشانیاں، مسائل، تکالیف یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں اور یہ تو آئیں گے. آپ کو ان سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اصل بات یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، یہ ہم سب کی دعا ہوتی ہے. اللہ صرف اپنا محتاج رکھے. یہ بندے جو ہیں یہ دینے کے بعد بہت جتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ رکھے. ہم اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی کو پکاریں، اللہ ہی سے مدد چاہیں. یہ ہماری زندگی کا اصول اور مقصد ہونا چاہیے. سورۃ الحج ہے، اس کی 40ویں آیت ہے، اس میں ایک جزو ہے اور وہ ہے ان اللہ لقوی العزیز. ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز. اس کو آپ پڑھا کریں صبح شام، جتنی آپ کی 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی آپ کر رہی ہیں، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں. ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ جو آپ نے بتایا کہ تھوڑی پریشانیاں ہیں، یہ سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی دوسری کال. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جناب، آپ بتائیے کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سر. سر میں عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب عمران صاحب. ارے سر ایکچولی ایک مسئلہ ہے، میری آئی سائٹ جو ہے وہ بائی برتھ ویک ہے. پہلے مطلب -8 تھا، پھر وہ گریجولی بڑھتا گیا، پھر تھوڑا سا کم ہوتا ہے، پھر بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ اگر آپ مجھے بتا دیں تو جس کی وجہ سے یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو پڑھا کیجئے. یہ نظر تیز کرنے کا بھی ہے، حافظہ تیز کرنے کا بھی ہے، بینائی میں اگر کوئی کمزوری ہے اس کو بھی دور کرتا ہے. یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو یہ پڑھا کیجئے آپ. یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں پاک ہے اور اس کو جتنا آپ پڑھیں گے آپ کی نظر ماشاءاللہ تیز ہو جائے گی. جی یہ یا مقیتو فیس بک پر بھی اگر آیا ہوا ہے، مجھے بھی بتایا ہے کہ فیس بک پر بھی آیا ہوا ہے کہ بچوں کی یادداشت یا مقیتو یا مقیتو. یہ بڑا مجرب نسخہ ہے اور بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بتایا یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ پروگرام بہت اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹرانسمیشن بہترین ٹرانسمیشن ہے، بہت بہت اس سے اچھی ٹرانسمیشن ہو نہیں سکتی ویسے میڈیا کے حوالے سے. بہت زبردست ہے. اچھا سر، مجھے بس ایک دو سوال پوچھنے تھے. جی جی. اور وہ سوال یہ تھا کہ جیسے میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے. تو وہ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس سے ان کا غصہ اور غلط بات پہ بھی آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف صحیح بات پہ آتا ہے، بہت غلط باتوں پہ بھی آتا ہے. اور دوسرا ان کا بزنس بالکل تباہ ہو چکا ہے. تو بس اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجیے. دیکھیے ویسے بھی انسان کو میں بھی بہت کرتا تھا غصہ، لیکن کنٹرول کرنا چاہیے، اس لیے کہ غصہ آپ کا اپنا دشمن ہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ اپنا دشمن بنا دیتا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غصہ جب بھی آئے وضو کر لیجئے. غصہ جب بھی آئے وضو کر لیجئے.
اگر آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں. جو رسول اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو بتا دیا. غصہ جب بھی آئے فوراً وضو کر لیجئے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ رسول اللہ نے فرمایا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں ذیشان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب. دراصل میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے ہی اپنا ایک جو گھر تھا وہ ہم نے سیل آؤٹ کیا تھا, تو ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے پھر اپنے. تو اس کے بعد سے لے کر اب تک جب ہم سوتے ہیں نا تو اکثر ہمیں رات میں بہت زیادہ ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں, جیسے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے یا کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے یا کوئی ہمارا گلا دبا رہا ہے. تو ہم اتنے ڈر جاتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی سمیت ہم سب لوگ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اکثر نیند میں سے. تو ہم قرآن آیات وغیرہ پڑھ کے سو رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں تاکہ ہمیں خواب نہ آئے, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ خواب پھر بھی نظر آ رہے ہیں بیچ بیچ میں تواتر سے, اور اس کا کیا حل ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بات پوچھ سکیں مولانا صاحب وغیرہ سے, کچھ بتا سکیں اس کے حوالے سے. مولانا صاحب نے میں بتا دیتا ہوں آپ کو, یہ خواب کس قسم کے کیا آتا ہے؟ خواب ایسے کہ کوئی سایہ سا ہے, وہ ایک دم سے میں سو رہا ہوں میرے اوپر آ گیا ہے اور میں ایک دم سے ہڑبڑا کے پھر اٹھ جاتا ہوں چیختا ہوا. میں اہل تشیع ہوں تو جیسے میں چیختا ہوا اٹھ جاتا ہوں یا علی مدد یہ کہتا ہوں. تو اس طریقے کے خواب یہ ہمیں زندگی میں کبھی نہیں آئے لیکن یہ اب آنے لگے. جب بھی ایسا خواب اب آئے آپ کو, بائیں طرف منہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے اور تھوک دیجیے. اگال مگر رکھیے گا, فرش میں مت تھوک دیجیے گا. بائیں طرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے اور تھوک دیجیے. کچھ نہیں ہے, یہ ابلیسی وسوسے ہیں جو آتے رہتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بس یہ لا حول پڑھیے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, یہ ویسے بھی پڑھنا چاہیے. السلام علیکم. تو یہ ڈراؤنے خواب, یہ جتنے نائٹ میئرز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ سب دور ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی مجھے نا اپورچونیٹی میں شوہر سے نا 500 میں شادی ہو گئی, مسلسل لڑائی رہتی ہے, مطلب میرے ان لاء سے اس طریقے سے رہنے نہیں دیتے, تو اس لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت تیز بول رہی ہیں, آرام سے بتائیے, مجھے پتہ نہیں چلا. میرے شادی کے نا 6-7 سال ہو گئے, تو ہر وقت میرے شوہر سے لڑائی ہوتی رہتی ہے, تو مجھے کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ ہر وقت شوہر کا کیا ہوتا ہے؟ لڑائی. لڑتے رہتے ہیں. اچھا. اب یہ دیکھیے, اگر وہ شوہر جو ہیں وہ 5 سال شادی کے ہو گئے, لڑتے رہتے ہیں, تو ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک مرتبہ ایک بڑی پیاری بات کہی تھی. کہنے لیں میرے پاس ایک نسخہ ہے, کبھی لڑائی نہیں ہوگی. کہنے لیں وہ کیا ہے؟ تو مفتی صاحب کہنے لیں کہ میں ایک تعویذ دیتا ہوں خواتین کو. پوچھا کون سا؟ کہہ رہے بس وہ منہ میں دبا کے رکھنا ہے, جھگڑا نہیں ہوگا. وہ دبا کے رکھے شام تک, شام کو نکال دیں. اب وہ لڑتے ہیں یا آپ لڑتی ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا, لیکن قرآنی آیات, احادیث پاک, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ یا ودود ہو, یا رحیم ہو, یا کریم ہو, یہ 3 نام ہیں. ان کو پانی, گلاس میں پانی لیں, اس میں پڑھ کر یہ 3 نام پھونکے 10 مرتبہ, 15 مرتبہ, 20 مرتبہ شوہر کو پلا دیں. یا کوئی میٹھی چیز, کوئی حلوہ, کوئی کھیر وغیرہ پہ یا ودود ہو, یا رحیم ہو, یا کریم ہو, یہ پڑھ کر آپ کر کے دیکھیے, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. سر ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب ہی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ حامد جاگر صاحب. جی. یہ گردے کی جو نالی ہے نا اس کے اندر پتھری پھنس گئی ہے. ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی سے رابطہ کریں. یہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب سے رابطہ کریں, پتھری وہ نکال دیں گے. وہ تو دکھایا ہے لیکن وظیفہ معلوم کرنا ہے. ابھی ڈاکٹر سے کریں, یہ ابھی چونکہ ان کو دکھایا نا, وہ بتائیں گے. ابھی یہاں وظیفے کے علاوہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ عامر بھائی بات کر رہے ہیں, آپ بہت نائس پرسنالٹی آپ کی. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی, بڑی. سوال کیا کیجیے گا؟
سوال وعلیکم السلام. جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور مجھے بتائیں سوال کیا کیجیے گا. جی اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی آ رہی ہے. جی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری بڑی بہن کی شادی نہیں ہو رہی, ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. بڑی بہن کی شادی نہیں ہو رہی. سورہ مریم کی ابتدائی 3 آیات, سورہ مریم کی ابتدائی 3 آیات گھر میں پڑھیں, سب لوگ پڑھیں, امی پڑھیں, آپ پڑھیں. سورہ مریم کی ابتدائی 3 آیات, انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کال, ایک اور کال دے دیں. جی جی تو شادی کے مسائل ہیں. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کے رشتے والے آتے ہیں گھر میں, تمام چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑا سا یہ بھی دیکھا کریں کہ معاملہ کس وجہ سے رکا ہوا ہے. ذرا یہ تھوڑا پریکٹیکل بھی ہمیں آنا چاہیے. وظائف تو ہے موجود, بتانا تو ہے, لیکن تھوڑا پریکٹیکل بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ معاملہ رکا ہوا کس وجہ سے, اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب 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 جی سر. جی بتائیے جناب, حکم. سر میں اس کے درد رہتی ہے تو وظیفہ پوچھنا تھا. کیا رہتی ہے؟ عمر بھائی بات کر رہے ہیں. جی بول رہا ہوں, کیا رہتی ہے؟ عمر بھائی بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, کیا رہتی ہے؟ سر آپ نے نعت پڑھی تھی شروع میں. جناب آپ نے نعت پڑھی تھی شروع میں. آپ سوال کریں بھائی, ایک تو اپنے ٹی وی کی آواز بند کر تو دیں آپ پلیز. نے گٹار کے ساتھ پڑھی تھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے. جی عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ٹی وی پہ آپ کو دیکھ رہتے ہیں, میں محمد اسلام سیفی ہوں, جلو بھارت سے. جناب جناب جب بندہ مقروض ہو جائے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں مہربانی. بندہ مقروض ہو جائے تو اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ قرض ادا کرے, اور پوری کوشش اس کو یہ کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کر پا رہا, کوئی مسائل ہیں, تو سورہ قریش کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں عشاء کے بعد. سورہ قریش انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو غیب سے امداد ہوگی اور قرضہ ادا ہو جائے. ناظرین محترم, آج رمضان نشریات میں جو مہمان یہاں پر بھی تشریف لائیں گے, یہ شوبز کے افق پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں, اور ایک ایسا جوڑا ہے جس نے پروفیشنل کریئر کے دوران بننے والی جوڑی کو حقیقت میں جوڑی بنا دی. گزشتہ 2 برس سے دونوں بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں. شوہر صاحب جو ہیں وہ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کی شان ہے, تو بیگم صاحبہ بھی ڈرامہ انڈسٹری میں اپنی ایک الگ ہی پہچان رکھتی ہیں. دونوں نے ڈرامہ کریئر کا آغاز 2014 سے کیا. شوہر صاحب کو فن ورثے میں ملا کیونکہ ان کی والدہ بھی ٹی وی کی ایک سینئر فنکار ہے, لیکن انہوں نے اپنی والدہ کو ترقی کا زینہ نہیں بنایا, بلکہ اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی بدولت اپنے بلبوتے پر شوبز میں جگہ بنائی, اور بطور اداکار, بطور ماڈل, بطور میزبان اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. اب تک جن ڈرامہ سیریل میں یہ جلوہ گر ہو چکے ہیں ان میں من کے موتی, میرا نام یوسف ہے, غیرت, رفت آپا کی بہویں, اور ببن خالہ کی بیٹیاں, میں اور تم, میرا آنگن سایہ لاکھوں میں 3, اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے, اور ریڈی اسٹیڈی گو. یہ شامل ہے, جبکہ فلموں میں بھی جو ہے یہ سپورٹنگ رول ادا کر چکے ہیں. ان میں مالک پرچی اور ہیر مانجا شامل ہے. مارننگ شو میں کو ہوسٹ کے طور پر بھی ناظرین کو متاثر کرنے میں کامیاب رہے. بیگم صاحبہ بھی فن کی دنیا میں آتے ہی چھا گئیں, اور بے شمار ڈراموں میں لیڈنگ اور سپورٹنگ کردار ادا کر چکی ہیں. دوسری بیوی, حالانکہ یہ تو پہلی بیوی ہے لیکن ڈرامے کا نام ہے دوسری بیوی. انسنی, رشتوں کی ڈور, بابل کا انگنا, تم ملے, تیری میری جوڑی, روشنی, ایک ہی بھول, بیٹی جیسی, بلبلے, ڈالی ڈارلنگ, سایہ, اور ریڈی اسٹیڈی گو. اب
ریڈی سیڈی گو ایک مقبول کامیڈی سیریل تھی جس میں انہیں نوشی کے کردار میں بہت پسند کیا گیا، اور اسی ڈرامے میں پیارے کا کردار ان کے شوہر صاحب نے ادا کیا، اور آج نوشی اور پیارے ہمارے مہمان ہیں، دنیا فن کے شاندار کپل کا استقبال کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں فیضان شیخ اور ماہم عامر۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ پھر آ گیا پیار